معروف اینکر پرسن حامد مین نے کہا ہے کہ 2025 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں بھارت کا نمبر 151 اور پاکستان کا نمبر 158 ہے، یعنی پاکستان 7 درجے نیچے ہے، لیکن حالیہ 4 روزہ جنگ میں بھارت کو شکست دینے کے بعد ہم سب امید سے ہیں کہ اگلے سال ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں بھی پاکستان کی جانب سے بھارت کو شکست دی جائے گی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں حامد میر بتاتے ہیں کہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور کی پولیس نے ایک کارٹونسٹ ہیمنت مالویا کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کی شان میں گستاخی کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کارٹونسٹ کے خلاف مقدمے کا مدعی آر ایس ایس کا ایک کارکن ونے جوشی ہے، جس نے الزام لگایا ہے کہ ہیمنت مالویا نے وزیر اعظم مودی کے علاوہ ہندوؤں کے دیوتا شیوا کی بھی توہین کی ہے۔ مالویا کے خلاف مقدمے کی خبر پڑھ کر مجھے ڈاکٹر محمد یونس بٹ کی نئی کتاب شناخت پریڈ نمبر 2 یاد آ گئی، جو کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی سے پہلے شائع ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب مختلف شخصیات کے بارے میں چھوٹے چھوٹے خاکوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں کہیں بھی پھکڑپن اور تمسخر نظر نہیں آتا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نیوز بٹ نے اپنی کتاب میں مودی کو ہندوؤں کا اسامہ بن لادن قرار دیا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسامہ امریکی کمانڈوز کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد سے سمندر میں غرق ہے، جبکہ مودی خشکی پر موجود ہے۔ اسامہ دوسرے ملکوں پر حملہ کروانے کے بعد ان کی ذمہ داری بھی لیتا تھا، جبکہ مودی اپنے ہی ملک پر حملہ کرواتا ہے اور پھر اس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دیتا ہے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یونس بٹ نے یہ کتاب مجھے 14 اپریل 2025 کو دی تھی، جبکہ اس کے ایک ہفتے بعد ہی 22 اپریل کو پہلگام میں نہتے سیاحوں پر حملہ ہو گیا۔ وزیر اعظم مودی کی حکومت نے حملے کا الزام پاکستان پر پہلے لگایا اور تحقیقات بعد میں شروع کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں بھارت میں لکھتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ یقیناً وہی ہوتا جو ہیمنت مالویا کے ساتھ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا وکیل عدالت کو بتاتا کہ جناب میرے موکل نے صرف نریندر مودی پر نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی بہت طنز کیا ہے اور لکھا کہ مانا پیسے سے محبت نہیں ملتی لیکن محبوبہ تو ملتی ہے نا۔ ٹرمپ ایک مکمل بزنس مین ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے صدر بننے سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ امریکہ کا صدر بننے سے اسے کیا فائدہ ہوگا۔ عدالت میں ڈاکٹر صاحب کے وکیل کی کوئی دلیل نہ سنی جاتی اور مختصر سماعت کے بعد ڈاکٹر صاحب کو فیک نیوز پھیلانے اور دہشت گردوں کی معاونت کے الزام میں 14 سال قید بامشقت سنا دی جاتی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ڈاکٹر یونس بٹ کی یہ نئی کتاب صرف غیر ملکی شخصیات کے خاکوں پر مشتمل ہے؟ جی نہیں، اس کتاب میں زیادہ تر خاکے پاکستانی شخصیات کے بارے میں ہیں۔ سب سے لمبا خاکہ اداکارہ میرا کا ہے، جس کی وجہ صرف ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مریم نواز کا خاکہ پڑھ کر میں بہت زیادہ تشویش کا شکار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق تو گجرانوالہ سے ہے، لیکن آج کل وہ لاہور میں مقیم ہیں اور کچھ عرصے قبل لاہور پولیس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تمسخر اڑانے کے الزام میں پیکا قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جو پھیلتا ہوا خیبر پختونخوا اور سندھ سے بلوچستان تک پہنچ گیا۔ یقیناً سوشل میڈیا پر لفظ زنی، ہرزہ سرائی اور گالی گلوچ کو آزادی اظہار کے نام پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن بھارت کی طرح پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں تعمیری تنقید اور بزلہ سخنی کو ملک کی دشمنی قرار دینے میں دیر نہیں لگاتے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ آج کل پاکستان کی حکمران اشرافیہ اپنے میڈیا کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے اور اسے بھارتی میڈیا کا مقابلہ کرنے والی آہنی دیوار قرار دے رہی ہے، لیکن میں ڈاکٹر یونس بٹ کے متعلق انتہائی تشویش کا شکار ہوں۔ انہوں نے اپنے خاکوں پر مبنی کتاب میں لکھا، مریم نواز میں 2 بڑی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑی لیڈر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور دوسری یہ کہ نواز شریف ان کے والد ہیں۔ یہاں تک تو بات قابل برداشت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی لکھ دیا کہ مریم نواز کو جو بات اچھی نہ لگے اس کے لیے اپنا کان بند نہیں کرتی بلکہ دوسروں کی زبان بند کر دیتی ہیں۔ مخالفین مریم کو آئرن لیڈی بھی کہتے ہیں کیونکہ جیل میں وہ فرائی پین سے کپڑے آئرن کیا کرتی تھی۔ مریم کی سیاسی ٹریننگ میاں نواز شریف نے خود کی ہے، اسی لیے مریم نواز کی سیاست میں عوام کو 90 کی دہائی کے نواز شریف نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر یونس بٹ نے لکھا کہ بلاول مردوں کا بے نظیر بھٹو اور مریم نواز عورتوں کی نواز شریف ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بلاول کے متعلق لکھا کہ موصوف کی اردو اور پاکستان کی اکانومی میں یہ قدر مشترک ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بہتر ہو جائے پر ہوتی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے
शहबाज शरीफ को वो पंखा करार दिया जो चलता ज्यादा है पर हवा कम देता है। उनके मुताबिक इमरान खान वो पंखा है जो चलता नहीं लेकिन हवा बहुत ज्यादा देता है। जैसे शहबाज शरीफ समझता है कि वो वाकई वजीर आजम है, ऐसे ही चाहत अली खान समझता है कि वो सिंगर है। इमरान खान के मुतालिक फरमाया कि वो सियासत में नफरत के कायल नहीं, शदीद नफरत के कायल हैं। डॉक्टर यूनुस भट्ट मजीद लिखते हैं कि पाकिस्तान में हर कामयाब सियासतदान के पीछे अदलिया और महकमा ज़राअत होता है। इमरान खान वो सियासत है जिसके पीछे ये दोनों हैं। फर्क सिर्फ ये है कि पहले वो खान के पीछे थे, अब खान उनके पीछे है। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने फैसल वावडा के मुतालिक लिखा कि ये वो मुबैना सियासतदान है जिसकी सियासत जूस के इस खाली डब्बे जैसी है जिस पर पाँव मारने से कोई जख्मी नहीं होता लेकिन पटाखा दूर तक सुनाई देता है। वो मजीद लिखते हैं कि फैसल वावडा वो फिल्मी हीरो है जो खुद ही महबूबा को अगवा करता है और फिर खुद ही इसे छुड़ाने पहुंच जाता है और फिर ये गाना गाता है, मैं ज़बां हूँ किसी और की, मुझे बोलता कोई और है। हामिद मीर के बकौल हम सब उम्मीद से हैं कि डॉक्टर यूनुस भट्ट की बदतमीजियां नजर अंदाज कर दी जाएंगी और हेमंत मालविया की तरह उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं बनेगा। चलते चलते हुकूमत को सिर्फ याद दिलाना था कि 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का नंबर 151 और पाकिस्तान का नंबर 158 है। पाकिस्तान 7 दर्जे नीचे है। हम सब उम्मीद से हैं कि अगले साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी पाकिस्तान की जानिब से भारत को शिकस्त दी जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।